اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت۔ ماہ مبارک رمضان کی 23ویں شب میں جو شب قدر ہے اس کے بہت سے مخصوص اعمال ہیں۔ انہی مخصوص اعمال میں سے ایک مخصوص عمل جو ہے وہ قرآن مجید کے 3 مخصوص سوروں کا پڑھنا، کہ اگر آدمی ان 3 سوروں کو پڑھتا ہے اس میں تو اس کے لیے بہت ثواب جو ہے وہ لکھا گیا ہے، اور اس رات کا وہ مخصوص عمل جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ وہ سورہ عنکبوت، سورہ دخان اور سورہ روم ہے۔ آپ نے ابھی جس آیت کو سنا وہ سورہ عنکبوت کی جو ہے وہ آیت تھی۔ آئیے آج ان سوروں کے سلسلے میں، ان 3 سوروں کے سلسلے میں ایک مختصر سی گفتگو جو ہے وہ آپ کی خدمت میں رکھوں کہ ان سوروں کے پڑھنے کا فائدہ اور ان سوروں کے کیا آثار اور برکات ہیں، کہ جنہیں خاص طور سے قرآن مجید کے 114 سوروں میں سے چنا گیا کہ صاحب اس شب کو ان کے پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ سورہ عنکبوت، اس سورہ کی تلاوت کا بہت ثواب ہے 23ویں کے شب میں۔ یہ قرآن مجید کا 29واں سورہ ہے اور مکی سورہ ہے، یعنی مکے میں نازل ہوا ہے یہ سورہ۔ اس سورہ کا نام جو ہے وہ عنکبوت جو رکھا گیا ہے، یعنی مکڑی جس کے معنی ہوتے ہیں، اور یہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس سورہ کی 41ویں آیت جو ہے اس میں یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، جس کو میں نے ابھی تلاوت بھی کیا تھا، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، کہ جنہوں نے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا ولی بنایا، یعنی جیسے بتوں کو اپنا ولی بنایا، انہوں نے ایک ایسے گھر کا انتخاب کیا، یعنی کہ عنکبوت کے گھر کا، جیسے کہ عنکبوت کا گھر ہوتا ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ، وہ گھروں میں سب سے کمزور گھر جو ہے وہ کہا گیا ہے عنکبوت کے گھر کو، مکڑی کے گھر کو۔ چونکہ ظاہر سی بات ہے بتوں کو جو اولیاء بنا رہے ہیں تو بتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور وہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں، نہ کوئی وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ کسی نقصان سے جو ہے وہ روک سکتے ہیں۔ اگر آدمی کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے تو وہ رکاوٹ بھی نہیں بن سکتے کہ صاحب ہم جو ہے وہ اس کو یہ نقصان نہیں پہنچنے دیں گے، یعنی بالکل کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ بہت کمزور ہیں، کچھ بھی نہیں ہے وہ۔ جیسے عنکبوت کا گھر، مکڑی کا گھر جو ہے وہ اس کے تھوک سے بنتا ہے، اس میں گھر والی کوئی بات ہوتی ہی نہیں ہے، نہ در ہے، نہ دیوار ہے، نہ چھت ہے، نہ سردی سے روک سکتا ہے، نہ گرمی سے روک سکتا ہے۔ آدمی کو ایک ہوا، ایک پھونک کے ذریعے سے اس کو جو ہے وہ ختم کر سکتا ہے۔ تو کہا یہ جو بت ہے نا اللہ کے علاوہ، جنہیں تم نے اپنا ولی بنایا ہے، جنہیں اپنا سرپرست بنایا ہے، یہ اتنے ہی کمزور ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان، اور نہ کسی نقصان سے جو ہے وہ روک سکتے ہیں اگر کوئی آپ کو نقصان پہنچنے والا ہے۔ تو چونکہ اس آیت میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور چونکہ اہم ترین آیت ہے، یہ ایک میسیج ہے اس کے اندر کہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ ہونا چاہیے، اسی کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے، اسی کو سرپرست جو ہے وہ بنانا چاہیے۔ تو چونکہ اس آیت میں اس لفظ کا استعمال ہوا ہے تو اس لحاظ سے اس کا نام جو ہے وہ عنکبوت جو ہے وہ رکھا گیا ہے، اور زیادہ تر سوروں میں ایسے ہی ہے، یہ بھی آپ ذہن میں ڈال لیں ایک بات، زیادہ تر سوروں میں ایسا ہی ہے۔
سورہ بقرہ ہو، سورہ فیل ہو، میں تو ایک مثال دے رہا ہوں، سورہ نمل ہو، ہیں، یہ سب وہ ہیں کہ جن کی آیتوں میں کہیں نہ کہیں ان لفظوں کا جو استعمال ہوا ہے اور اس کے پیچھے پوری ایک داستان ہوتی ہے، اور اس کے لحاظ سے اس کا نام جو ہے وہ رکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس کا نام کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ 41ویں آیت میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور دوسری اس آیت کی دوسری ایک اہم آیت بھی ہے اس سورے میں، اگر آپ کو یاد ہو اور میں یاد دلاؤں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہوگا۔ تو یہ بھی اسی سورے کی جو ہے وہ آیت ہے، سورہ عنکبوت کی۔ یہ سورہ حروف مقطعات سے شروع ہوتا ہے۔ تیسری بات، حروف مقطعات یعنی وہی جیسے الف لام میم، اور جو ہے الف لام را یا حام میم، ان سب کو انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، چونکہ انہیں الگ الگ کر کے جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، حام میم ہے نا، یا الف لام را، یہ سب جو ہیں چونکہ الگ الگ پڑھے جاتے ہیں تو ان کو حروف مقطعات جو ہے وہ کہتے ہیں۔ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہیں، اور انہیں کوئی نہیں جانتا ہے، انہیں صرف وہی جانتے ہیں جسے اس نے جو ہے وہ بتایا ہے، یا پھر انہوں نے اگر کہیں کچھ ظاہر کر دیا ہے تو اس کے بارے میں پتہ ہو جاتا ہے، ورنہ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور یہ ایک تفصیلی بحث ہے حروف مقطعات کے سلسلے سے۔ تو یہ سورہ بھی، سورہ عنکبوت، حروف مقطعات سے جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ اس کی جو فضیلت ہے اس سورے کی فضیلت کے بارے میں رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ عنکبوت کی تلاوت کرتا ہے، تمام مومنین اور منافقین کی مقدار کے برابر، جتنی بھی ان کی تعداد ہے، ان کی مقدار کے برابر، جتنی بھی ان کی مقدار کے برابر، جتنی بھی ان کی تعداد ہے، یعنی جتنے مومنین پائے جاتے ہیں، جتنے منافقین پائے جاتے ہیں، ان کے 10 برابر اس کو نیکی عطا کی جائے گی۔ مومنین اور منافقین کی تعداد کے 10 گنا، 10 برابر اس سورے کی جو تلاوت کرتا ہے اسے نیکی عطا کی جائے گی۔ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ماہ رمضان کی 23ویں شب کو سورہ عنکبوت اور سورہ روم کو پڑھے، خدا کی قسم وہ جنتی ہوگا۔ قسم کھائی گئی ہے، خدا کی قسم وہ جنتی ہوگا، اس لیے کہ یہ دونوں سورے خدا کے نزدیک اہم مقام رکھتے ہیں، لہذا 23ویں کی شب اگر پڑھے، خدا کی قسم کھائی گئی ہے اس میں کہ وہ جنتی ہوگا اگر کوئی 23ویں کی شب میں اس سورے کی جو ہے وہ تلاوت کرتا ہے۔ لیکن ہم اپنے یہاں بعض مرتبہ تفسیر میں بھی یہ بات کہتے چلے آئے ہیں اور کہتے رہتے ہیں اکثر اوقات کہ یہاں پڑھنے کا مطلب جو ہے ان سوروں کے اندر جو چیز آئی ہے ان کے اوپر عمل کرنا، اس کے پیغامات کو سمجھنا، اسے اپنی زندگی میں جو ہے وہ اتارنا۔ اچھا، اس کے علاوہ اور بھی اس کے بہت سے آثار اور برکات جو ہیں وہ بیان ہوئی ہے اس سورے کی۔ رسول اکرم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ عنکبوت کو لکھ کر اس کا پانی پیے، تمام درد اور بیماری اس سے جو ہے وہ دور ہوگی۔ اگر اس کو لکھ کر اس کا پانی پیے، اسے لکھے اور پھر اس کا پانی جو ہے پیے، اور اگر مرض خطرناک ہے تو 3 چلو پانی لے کر اس سے اپنے بدن پر مس کرے، یعنی کہ جو اس نے لکھا ہے اس کو دھوئے، اس کا پانی لے اور اس کو جو ہے وہ 3 چلو پانی سے اپنے بدن کے اوپر جو ہے وہ مس کرے۔ تو یہ بھی اس کے آثار و برکات میں سے ہے۔ رسول اکرم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ سورے کا پانی پینا دل کی خوشی اور اطمینان کا سبب بنتا ہے، اطمینان قلب جو ہے وہ آدمی کو ملتا ہے۔ اور اگر کسی کو نیند نہیں آ رہی ہو تو کہتے ہیں کہ سوتے وقت اس سورے کو پڑھے، اسے آرام اور سکون کی نیند آئے گی۔ اس سورے کی تلاوت کرے، سورہ عنکبوت کی، سوتے وقت اگر نیند نہیں آتی ہے آرام کی نیند آئے گی۔ آرام کی نیند کا مطلب یہ ہے وہ بے چینی والی نہیں کہ اب سویا، اب اٹھا اور اب سویا۔ تیسری جو روایات اور احادیث میں اس کے آثار اور برکات میں سے ہے، چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس سورے کو لکھے اور اسے دھو کر پیے
تو بخار اور درد جو ہے وہ ختم ہوگا، اور موت کے علاوہ یہ سورہ ہر درد کی دوا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کو کوئی غم نہ ہوگا اور اس کی زندگی خوشی خوشی گزرے گی۔ تو اگر اس سورے کو لکھے اور اسے دھو کر جو ہے وہ پیے، یعنی اس کا پانی جو ہے وہ استعمال کرے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سورے کو شب قدر میں پڑھنے کی کیوں جو ہے وہ تاکید ہوئی ہے، کہ اس کے معنوی فوائد بھی ہیں اور اس کے جو ہے وہ دنیاوی آثار و برکات، کہ ہر طرح کے درد و مرض سے جو ہے وہ انسان کو دوری اور نجات جو ہے وہ ملے گی۔ تو یہ پہلا سورہ تھا جو سورہ عنکبوت، جسے پڑھنے کی تاکید ہوئی۔ دوسرا سورہ جس کے پڑھنے کی تاکید ہوئی ہے وہ ہے سورہ روم، اور یہ بھی حروف مقطعات ہی سے شروع ہوتا ہے، اور اس کا نام جو روم رکھا گیا ہے اس کی بھی وہی وجہ ہے، چونکہ اس کی بھی آیت میں لفظ روم کا استعمال ہوا ہے، غلبت الروم۔ اصل میں یہ ایک پیشین گوئی تھی، چونکہ اس بار جو ہے وہ روم جو ہے وہ ایران کے اوپر جو ہے وہ غلبہ کر لے گا، یہ اللہ نے پیشین گوئی کی تھی، اور اس طرح سے جو ہے وہ اعجاز جو ہے اور معجزہ ہونا جو ہے وہ قرآن مجید کا بھی جو ہے وہ ثابت ہوا تھا، چونکہ یہ پیشین گوئی رسول اکرم نے پہلے ہی کر دی تھی، پہلے ہی بتا دی تھی۔ تو چونکہ یہ لفظ روم اس میں استعمال ہوا ہے، لہذا اس لیے جو ہے وہ اس کو روم جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اس کی فضیلت کے لیے رسول اکرم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ روم کو پڑھے گا تمام فرشتوں کی تسبیح کے 10 برابر نیکیاں اس کو دی جائیں گی، تمام فرشتوں کی تسبیح کے 10 برابر۔ اور اس دن رات میں اگر کچھ گم ہو گیا ہے تو وہ واپس ہوگا، یعنی جب وہ اس سورہ کو جب وہ پڑھ رہا ہے تو۔ اس کے علاوہ سورہ روم کے لیے ہے کہ 23 رمضان کو سورہ کو پڑھنے کی بہت تاکید ہوئی ہے۔ اس میں چھٹے امام کی روایت بھی ہے کہ جو شخص سورہ عنکبوت اور روم کو پڑھے گا خدا کی قسم وہ جنتی ہے، اور کہتے ہیں کہ قسم کھانے میں مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کہ میں نے جو یہ قسم کھائی ہے کہ جو بھی پڑھے گا وہ جنتی ہوگا، چونکہ اللہ کے نزدیک اس کا جو ہے وہ بڑا مقام ہے۔ تو 23ویں رمضان کو پڑھنے کی بہت تاکید ہوئی ہے، جنتی ہونے کی ضمانت جو ہے وہ لی گئی ہے۔ اچھا، اس سورے کی آیت نمبر 17 اور 18 اس کے لیے ہے کہ جو شخص صبح اور عصر میں پڑھنا جو ہے ان کا مستحب ہے، 17 اور 18 کو۔ کہتے ہیں کہ جو شخص عصر کے وقت 3 بار پڑھے سبحان اللہ حین تمسون و حین تصبحون، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی 3 بار جو ہے وہ پڑھے گا اس کو عصر کے وقت، تو اس رات کوئی اچھائی اس سے دور نہیں ہوگی اور کوئی برائی جو ہے وہ اس کے نزدیک نہیں آئے گی۔ اور اسی طریقے سے جو شخص صبح کو اس کی تلاوت کرے گا اس کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ پورے دن جو ہے نیکیاں اس کے پاس آئیں گی اور برائیاں اس سے جو ہے وہ دور ہوں گی۔ ان 2 آیتوں کی تلاوت کو بہت تاکید ہوئی ہے۔ اس میں رسول اکرم نے فرمایا کہ جو شخص ان 2 آیتوں کی مستقل جو ہے وہ تلاوت کرے گا 17 اور 18 کی، خدا کی قسم وہ جنتی ہوگا، میں اس کی ضمانت جو ہے وہ لیتا ہوں۔ تو یہ دوسرا سورہ تھا سورہ روم، جس کو پڑھنے کی جو ہے وہ تاکید ہوئی ہے۔ تیسرا سورہ جس کو پڑھنے کی بہت تاکید ہوئی ہے وہ ہے سورہ دخان۔ یہ سورہ بھی حروف مقطعات سے شروع ہوا ہے، یعنی ان تینوں سوروں کی خاصیت یہ ہے کہ حروف مقطعات سے جو ہے وہ شروع ہوئے ہیں، اور ہم کہہ چکے ہیں کہ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص رات میں سورہ دخان کی تلاوت کرے خدا اس کے گناہ بخش دیتا ہے، اگر رات میں۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص شب جمعہ سورہ دخان کی تلاوت کرتا ہے وہ بخشا جائے گا، اور ایسی حالت میں صبح کرے گا کہ کوئی گناہ نہ ہوگا، یعنی جب وہ صبح کو اٹھے گا تو گویا ایسے ہے جیسے اس کے ذمہ کوئی گناہ نہ ہو، اور حور العین سے شادی ہوگی۔ تیسرے، رسول اکرم نے جگہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی واجب نماز میں سورہ دخان کی تلاوت کرتا ہے خدا قیامت میں اس سے عذاب کو دور کرے گا۔ واجب نماز میں سورہ دخان اگر پڑھے آدمی تو عذاب اس سے دور کرے گا،
اسے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. تیسرے اس کا حساب آسان کرے گا. چوتھے اس کے نامہ اعمال کو اس کے داہنے ہاتھ میں دے گا. تو سورہ دخان کو اگر کوئی اپنی واجب نمازوں میں پڑھتا ہے تو اس کے یہ فوائد ہیں. اچھا، جب ہم اس کے آثار اور برکات کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سورہ دخان پڑھنے والے کا لوگوں میں روب و دبدبا ہوگا اور چغل خوروں کی چغلی سے امان میں ہوگا. لوگ ادھر کو ادھر کرتے ہیں تو وہ ایسے لوگوں سے جو ہے امان میں جو ہے وہ رہے گا. رسول اکرم نے ارشاد فرمایا جو شخص سورہ دخان کی جو ہے وہ تلاوت کرے. دوسرے حدیث میں ایک جگہ ارشاد ہوا ہے کہ اگر سورہ دخان کو لکھ کر بچے کے اوپر باندھا جائے تو وہ جن اور دوسری اذیت دینے والی چیزوں سے امن میں ہوگا. یعنی جنات وغیرہ سے کی اذیت سے جو ہے وہ دور رہے گا اگر آدمی جو ہے وہ اس سورے کی تلاوت کرتا ہے. چونکہ جنات میں بھی اچھے اور برے تو ہوتے ہیں، تو اگر اس سورے کو لکھ کر جو ہے وہ باندھا جائے گا بچوں کے اوپر تو وہ جن وغیرہ کی اذیت سے اور دوسری اذیت دینے والی چیزوں سے جو ہے وہ دور رہے گا، امن میں ہوگا. تیسرے جو آثار و برکات ہیں سورہ دخان کے، اس میں سے یہ کہ حاجتوں کا پورا ہونا. چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی حاجتوں کے لیے اسے 70 بار پڑھے گا اس کی حاجت ضرور پوری ہوگی. سورہ دخان کو اگر کوئی 70 مرتبہ پڑھے. اور ایک دوسری جگہ روایت میں ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص 7 مرتبہ اپنی حاجات کے پورا ہونے کے لیے اسے پڑھے گا تو اس کی حاجتیں پوری ہوں گی. یعنی ایک جگہ کہا گیا کہ 70 مرتبہ پڑھے اور پھر ایک جگہ کم کر کے کہا گیا کہ 7 مرتبہ اگر کوئی سورہ دخان کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی حاجات جو پوری ہوں گی. چوتھی چیز اس کے بارے میں روایتوں میں آئی کہ سورہ دخان کا پڑھنے والا لوگوں کی نظروں میں محبوب ہوگا، پسندیدہ ہوگا، لوگ اس کو پسند کریں گے. حدیث میں کہ جو شخص اس سورے کو لکھ کر اپنے پاس رکھے گا مخلوق خدا اسے دوست رکھے گی. اگر کوئی لکھ کر بھی جو ہے وہ اسے اپنے پاس جو ہے وہ رکھتا ہے. پانچویں چیز جو کہی گئی ہے اس کے بارے میں وہ یہ کہ شیطان کے وسوسوں سے چھٹکارا ملے گا اگر کوئی سورہ دخان کی جو ہے وہ تلاوت کرتا ہے. رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص سورہ دخان کو لکھ کر اپنے پاس رکھے شیطانی مکر و حیلے سے امان میں جو ہے وہ رہے گا. شیطانی مکر و حیلے سے امان جو ہے وہ اسے ملے گی. اور اگر رات کو سر کے نیچے رکھے تو کہتے ہیں کہ اچھے خواب دیکھے گا اور رات کی جو بے چینی ہے اس سے نجات ملے گی. تو شیطانی وسوسے جو انسان کو آتے ہیں مختلف قسم کے وسوسے ہوتے ہیں، تو سورہ دخان کو لکھ کر جو اپنے پاس رکھے گا اسے اس سے جو ہے وہ نجات ملے گی. چھٹی چیز جو اس کے آثار و برکات میں سے سورہ دخان کے کہ مال میں اضافہ ہوگا اور فائدہ ہوگا. کہتے ہیں کہ اگر کوئی اسے اپنے پاس رکھتا ہے تو اس کے مال میں جو ہے وہ نفع ہوتا ہے. اور ایک اہم ترین فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی اسے مستقل ماہ رمضان میں جو ہے وہ پڑھتا ہے نا تو اس کو شب قدر کے ہونے کا جو ہے آثار اور یقین جو ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ ایک شخص نے 5ویں امام سے پوچھا کہ میں کیسے جانوں کہ شب قدر ہر سال ہوتی ہے. چونکہ آپ جانتے ہیں شب قدر میں ایک طرح یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ صرف اسی وقت تھی کہ جب جو ہے وہ قرآن نازل ہوا تھا یا جب تک رسول زندہ تھے جب تک شب قدر رہی، مثلا ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں اور کیا تو کہا یہ اسی وقت ہی یا اب بھی ہر سال جو ہے وہ شب قدر ہے. تو 5ویں امام سے کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ میں کیسے جانوں کہ شب قدر ہر سال ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا پہلی رمضان سے لے کر ہر رات 23 رمضان تک سورہ دخان پڑھو. تو کہا 23 کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ شب قدر ہوئی ہے یا نہیں. یعنی ایسے حالات اور آثار جو ہے اس کے اوپر ظاہر ہوں گے کہ اسے اندازہ ہو جائے گا کہ شب قدر ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. تو اور بھی بہت سے آثار و برکات ان سوروں کے بیان کیے گئے ہیں. میں تو صرف
اس لیے بیان کیا تاکہ آپ کے ذہن جو ہے وہ اس طرح متوجہ ہوں، اور اس اہم ترین شب میں ان 3 سوروں کی تلاوت جو ہے وہ ضرور کریں، چونکہ ان 3 سوروں کے اس شب میں پڑھنے کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ اور میں پھر ایک مرتبہ آپ سے گزارش کروں گا کہ چونکہ یہ شب بہت اہم ہے، 23ویں کی شب، اور جیسا کہ پہلے والی تقریر میں ہم نے کہا بھی کہ زیادہ تر ائمہ معصومین علیہ السلام کی روایتوں سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ 23ویں کی شب ہی شب قدر ہے۔ اس میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ یاد رکھیں، ایک دوسروں کے لیے دعا کریں، اور امام عصر صاحب عصر کا جو ہے وہ واسطہ دے کر بارگاہ خداوندی میں دعا مانگیں کہ پروردگار عالم اس شب کی برکت سے پہلے تو ہمارے گناہوں کو معاف کرے، پھر جو ہے وہ ہمیں تمام آفات و بلیات سے جو ہے وہ دور رکھے، اور جو ہمارے مراجع عظام ہیں ان کو صحت و سلامتی عطا کرے، جو بیمار ہیں انہیں جلد سے جلد جو ہے وہ شفا جو ہے وہ عطا کرے، ہمیں امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں جو ہے وہ شمار کر پائے۔ التماس دعا۔